اب دیکھیں کہ انسانوں کے اندر جو جینے کا حسن ہے وہ باہمی اعتماد پر منحصر ہے. انسانی تعلقات کی خوبی، خوشگواری، خوشی کس پر ہے؟ کہ انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہو. حسد اعتماد کا بھی دشمن ہے، کیونکہ آپ کو مثلاً کوئی خوشی ملی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیئر کرنا چاہتے ہیں نا کسی سے. آپ کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملتی تو آپ فوراً دکھاتے ہیں دوسرے کو، یہ دیکھو میرے پاس ہے. کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کی خوشی میں شریک ہو جائے. اب آپ خود سوچیں کہ جس کو آپ دکھا رہے ہیں الٹا اس کو حسد ہے آپ سے، آپ کہاں شیئر کریں گے؟ آپ بلکہ نعمت ملنے پہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب یہ نعمت مل گئی یا معلوم نہیں حاسد کیا کرے. اور اس طرح ایسی سوسائٹی میں، ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں انسان کسی نعمت سے فائدہ یا لطف اٹھا ہی نہیں پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بعض لوگ تو اس پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز کیوں نہیں. مثلاً ہمارا گھر بڑا کیوں نہیں، ہمارے پاس کھانے کو کیوں نہیں، ہمارے پاس پہننے کو کیوں نہیں، ہمارے پاس زیور کیوں نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر خواتین کی مثلاً خواہش ہوتی. کچھ تو اس پہ پریشان ہے، اور کچھ اس پہ پریشان ہے کہ جو مل گیا ہے اس کو پہننے کا، اس کو پہن کے خوش ہونے کا موقع نہیں یہاں. کیونکہ جب استعمال کریں گے تو کبھی کوئی حسد کرے گا، کبھی کسی کا تانا سنیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. تو پھر خوشی دنیا میں تو ہے نہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دل ایسے بنائے ہیں جن میں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ ایک دوسرے کے لیے کوئی برے جذبات ہیں. وہاں ہر انسان کو نعمتیں ملیں گی مگر کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا. تبھی صحیح معنوں میں ہر شخص انجوائے کر سکے گا. کیونکہ خوشی اکیلے نہیں آپ منا سکتے. خوشی کو بھی آپ اس وقت انجوائے کرتے ہیں جب دوسرے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، دوسرے آپ کے ساتھ اس موقع پر خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ملنے والی نعمت پر کوئی خوش نہ ہو رہا ہو، الٹا آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا کڑ رہا ہو، تو آپ اپنی ملنے والی نعمت پر بھی خوش نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث عذاب ہو جاتے ہیں. اور جب وہ خود خوش نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی خوش نہیں کر سکتے. جو ان کے پاس بیٹھے اس کو پریشان کرتے ہیں، خود دوسروں کے حال پہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں. نہ مسکرانا جانتے ہیں، نہ کسی کو مسکراتے دیکھ سکتے ہیں، نہ خود نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں، اور ایک پورے ماحول کو ٹینس کر دیتے ہیں، پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں. اور اس طرح مل جل کر رہنے کی جو خوشی ہے، مل جل کر رہنے کے اندر جو ایک خاص حسن ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. حاسد ایک بیمار انسان ہوتا ہے، قابل رحم ہوتا ہے، قابل علاج ہوتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ وہ نقصان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یعنی کسی دوسرے کو تو آپ کا حسد پہنچے گا تو پہنچے گا، سب سے پہلے تو کرنے والا خود جلنا شروع ہو جاتا ہے. جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہو گئی، ہائپرٹینسو ہونا ہے، یا اور اسی طرح ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، اور ہر وقت تفکرات اور وسوسوں میں گھرا رہنا، ان کی اگر روٹ کاز دیکھی جائے تو اس میں بھی اسی قسم کے جذبات ہوتے ہیں، حسد کے جذبات ہوتے ہیں. انسان کسی کو ملنے والی نعمت پہ خوش ہے ہی نہیں. جب آپ خوش نہیں ہیں تو کیا ہے؟ غمگین ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں تو ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے، ایک نیا دن ہوتا ہے. دنیا میں تو رنگا رنگی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کو اچھا ہو رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ مل رہا ہے. تو اگر آپ کسی کو ملنے والی نعمت پر خوشی نہیں ہو رہے اور ہر ایک کی نعمت کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف ہی ہوئے چلی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ غم پر غم اٹھا رہے ہیں، دکھ پہ دکھ اٹھا رہے ہیں، جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بہت سا غم اکٹھا ہو جاتا ہے، بہت سی کڑھن اور جلن اور تکلیف اکٹھی ہو جاتی، تو مل کر پھر بہت سی گہری بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، جن کا علاج بھی اتنا آسان نہیں رہتا. پھر اسی طرح اس سے بد اخلاقی جنم لیتی، تکبر، الزام تراشی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی، غیبت، بعض اوقات بہتان، یعنی حسد کے نتیجے میں بعض لوگ دوسروں پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر خرابیوں کی ایسی ابتدا ہوتی ہے جیسا ہم نے دیکھا حابیل قابیل کے واقعے میں کہ دنیا میں سب سے پہلا جرم اور کبیرہ گناہ قتل کا جو ہے وہ
اسی برائی کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کی روٹ کاز میں یہی خرابی تھی. پھر اسی طرح حاسد جو ہے وہ دوسرے کو احترام نہیں دے سکتا، اور جو شخص دوسرے کو احترام دینا نہ جانتا ہو خود بھی لائق احترام نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا. اب آپ کسی کی خوشی پہ خوش نہیں، آپ کسی کو احترام نہیں دے سکے، آپ نے کسی کی سامنے بھی عزت نہیں کی، پیچھے بھی عزت نہیں کی، اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں؟ اب لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے. جب آپ اچھے نہیں کسی کے ساتھ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں اچھا ہو؟ اب آپ پہلے ہی جل کڑ رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے کھچے ہوئے ہیں، لوگ بھی آپ سے اچھا نہیں کر رہے، آپ اور جلنے لگتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت دوسری مصیبت کو دعوت دیتی ہے اور انسان پریشانیوں پر پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. ایمان کا دشمن ہے یہ. اسی کی بنا پر تو ابلیس راندہ درگاہ ہوا تھا، اسی کی بنا پر تو بنی اسرائیل حق کو قبول کرنے سے محروم رہ گئے تھے. اسی وجہ سے تو خونی رشتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں کنویں میں کیوں پھینکا تھا؟ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ قتل کے منصوبے کیوں بنا رہے تھے؟ اور بات کیا تھی؟ صرف اتنی کہ ہمارے والد، ان کا خیال تھا ہمارے والد ہم سے بڑھ کر یوسف کو چاہتے ہیں علیہ السلام. لیکن کیا بگاڑ سکے، کیا نقصان دے سکے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. حاسد کسی کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار حسد سے بچنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے. جلتی آگ میں اگر آپ لکڑیاں ڈالیں تو تھوڑی دیر میں راکھ ہی ملے گی آپ کو، جل بھن کے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جس شخص کے اندر حسد کی برائی ہو، جو دوسروں کے ساتھ حسد رکھتا ہو، وہ اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. کیونکہ ایسا شخص بدگمانی کا شکار ہوگا، وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنی، غیبت کا شکار ہوگا، دوسروں کی برائیاں کرے گا، الزام تراشی کرے گا، پھر دوسرے کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا، اس کو ٹارچر کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس کی توہین کرے گا، بے عزتی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ کرتے کرتے انسان کے لیے ہلاکت میں پڑنے کا سبب. نیکیاں تو سب کچھ جل گئی. اب آپ خود سوچیں کہ عموماً دنیا کا جب چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کس قدر پریشانی ہوتی ہے. اگر راہ جاتے ہوئے آپ کی جیب کٹ جائے تو آپ دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی رنگ گم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بے چینی لگے گی. سارا دن کوئی اور کام سوجھے گا ہی نہیں، ہر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آئے گا وہ میری رنگ پتہ نہیں کہاں گئی، خدا جانے کہاں رکھ بیٹھے. قیمتی گھڑی اتار کے کہیں رکھ بیٹھے، آپ بھول جائیں اپنے ہی ہاتھوں رکھ کے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں چین نہیں آئے گا، وہ میری گھڑی گم گئی، وہ تو بہت قیمتی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد دل میں یہی بچار آتا رہے گا. اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے نقصان پہ، ایک رنگ کے گمنے پہ، گھڑی کے گمنے پہ، چند روپے کے گمنے پہ ہمارا اتنا برا حال ہو جاتا ہے، تو کہاں حسد کر کے انسان اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دے، گما بیٹھے، ستیہ ناش کر دے، تو اس پر اس کو کوئی بھی احساس نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہے یا اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے جو دین کا نقصان ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، اس کا تو پھر کوئی مداوع ہو نہیں سکتا الا یہ کہ انسان اپنی اس کیفیت سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں حسد اور بغض سرایت کرائیں گی جو مونڈ ڈالیں گی. میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہیں، بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیں گی. یعنی حسد جیسی بیماری اگر مسلمانوں کے بیچ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ دین کا صفایا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچھے خاصے دیندار لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں. نیکی کے میدان میں رشک تو جائز ہے،
لیکن حسد جائز نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دو دین والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ حاصل کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے ایک بری مثال بنیں گے. لوگ دین کو ہی چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا بہت دیندار، بہت نمازیں پڑھنے والے. اور پھر یہ کہ حسد ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو چھپی نہیں رہ سکتی، ہوتا دل میں لیکن انسان کے رویے سے ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کی گفتگو سے، انسان کے عمل سے، انسان کی سرگرمیوں سے. اصل میں حاسد کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوپ لیس بھی ہوتا ہے اور ہیلپ لیس بھی ہوتا ہے. اس کی زندگی میں امید کی کمی بھی ہوتی ہے، ورنہ اگر اسے اللہ سے امید ہو تو وہ حسد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا شروع کر دے. اور ہیلپ لیس اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ بیماری اس پہ اتنا زبردست اٹیک کرتی ہے کہ وہ خود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتا. اسی لیے مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے، اور کیسے پتہ چلتا خرابی کا؟ کہ ایسا شخص ہر وقت آپ کے پاس آ کے دوسروں کی برائیاں کرتا رہے گا. فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں تو ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے. اور اگر دیکھا جائے، بعض اوقات غور کیا جائے تو وہی رقابت کے رشتے ہوں گے کہ اصل میں خرابی اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رقابت آپس میں چل رہی ہے، ایک مقابلے کی کیفیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اگلا جا رہا ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب آگ اندر ہوتی ہے تو وہ اگل کے باہر بھی تو آ جاتی ہے نا، وہ دوسروں کو بھی جلانے لگتی، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے. کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں نا انسان کے اندر جو صرف اس کو خود ہی نقصان دیتی، صرف اس کی اپنی ذات کے نقصان کا سبب بنتی. لیکن کچھ بیماریاں اور کچھ خرابیاں اور کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو کیا کر ڈالیں گے، پھر کتنی ہی بکریوں کو نقصان دے دیں گے. فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے. کیونکہ انسان کا دین کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے تقویٰ سے، اس کے اخلاص سے، اخلاق سے، اس کی ہمدردی سے، کائنڈنس سے. لیکن جس کے اندر حسد ہوتا ہے اس سے یہ ساری خوبیاں ختم ہو جاتی، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان دینے کا سبب ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کہانت کرنے والا مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں. یعنی آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں کا. تو قیامت کے دن آپ شفاعت کیسے کریں گے ایسے لوگوں کی جن کو آپ اپنا مانتے ہی نہیں؟ اور کہانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا. اور یہ جو ہم دوسروں سے فال نکلواتے ہیں، یہ غیب کی خبریں معلوم ہوتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ ہماری چوری کس نے کی اور ہمارے فلاں چیز کا کیا بنے گا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دین کو برباد کر دینے والی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے وہ غیب کی خبریں معلوم کرے، تو ایسا شخص دراصل اس چیز کی تکذیب کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یعنی ایک طرح سے اس کا دین سے تعلق ہی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسی خبریں معلوم کرنے والا جو ہے اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی 40 دن تک توبہ نہیں قبول ہوتی اس کی. تو اب آپ خود سوچے کسی کو کیا خبر کہ 40 دن کے اندر اس کی موت ہی نہ ہو جائے، تو ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں کہ غیب کی خبریں معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا لکیریں دکھا کے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یا سٹارز کے ذریعے، یا پھر وہ ہاروسکوپ وغیرہ کے ذریعے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، ہفتہ کیسا گزرے گا، سال کیسا گزرے گا. یہ تمام چیزیں توہمات میں سے ہیں. یاد رکھیے ہماری زندگی، صحت، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي.